غور سے سنیے اور دیکھیے، میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا، اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے۔ پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے، یہ بھی سنیے۔ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی۔ عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا۔ ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا۔ رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا۔ ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا۔ ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی۔ 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی ایواسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اب تک پچھلے پروگراموں میں یہ یقین دلا چکا ہوں اور یہ ثابت کر چکا ہوں کہ ملک کی آمدن
100 खरब रुपए सालाना से ज़्यादा हो सकती है और इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। रुकावट यही है कि जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने फ़ैसला करना है। फ़ैसला ये करना है कि सब टैक्स ख़त्म कर दो और सिर्फ परचेज़ टैक्स 20% उस परचेज़ पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं। वो गरीब ख़रीदेगा या अमीर ख़रीदेगा। अमीर तो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदता है, गाड़ियाँ ख़रीदता है, बाहर का सफ़र करता है, बाहर से बच्चों को पढ़ाता है, तो वो उस पर तो उसी हिसाब से फिर देगा ना। अगर डॉलर यहाँ से भेजता है तो 20% डॉलर के बराबर यहाँ पे पैसा देगा, इसलिए कि भाई वो भी खर्चा है उस आदमी का जो इसने यहीं से कमाया है, यहीं की फैक्ट्रियों से कमाया है, यहीं की ज़मीनों से कमाया है। खैर, तो ये साबित कर दिया था कि 100 खरब रुपए सालाना आमदन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। और उसके बाद हमने वो जो पैसा 100 खरब रुपया सालाना इकट्ठा करना है उसके लिए 5 साला मंसूबा भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि हर सब्जेक्ट के लिए, मसलन तालीम एक सब्जेक्ट है, सेहत एक सब्जेक्ट है, कूड़ा करकट दूसरा सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री है, ज़राअत है, इस तरह सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के, आप समझ लें वही सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हमने रकम मुख्तस कर दी थी 5 साल के लिए और हर एक को यकसा अहमियत देने के लिए हर एक के लिए 30 खरब रुपए 5 साल के लिए मुकर्रर किए थे ताकि सब काम एक साथ शुरू किया जा सके। उसके बाद हमने, क्योंकि ये सिस्टम जो है पैसे का जो खर्च करना है, ज़्यादा तो गरीब हैं, करोड़ों 5 करोड़ लोग जो कमाते हैं वो गरीब लोग कमाते हैं, बाकी तो ऊपर वाले और उसके अलावा जो हैं बच्चे हैं, औरतें हैं, वो 5 करोड़ जो हैं उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो बच्चों को तालीम दिलवा सकें, घर किस्त पे ले सकें, अपना ज़ाती घर, और फिर अदालत के खर्चे पूरे कर सकें, बच्चों को तालीम दिलवा सकें, हेल्थ इंश्योरेंस उनकी करवा सकें। और इस तरह उसके लिए कितने पैसे कम से कम मज़दूर को मिलने चाहिए। मज़दूर से मुराद है गवर्नमेंट का स्केल 1 का आदमी, या नीचे दुकान पे काम करने वाले, या खेतों में काम करने वाले, या ये मज़दूर जो हैं, मज़दूर हैं अनस्किल्ड, स्किल्ड लेबर जो है, जो रोज़ाना डेली वेजेस वाली लेबर है, इनको कितने पैसे मिलने चाहिए और हर एक को मिलने चाहिए, कोई पीछे रह नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने 25,000 रुपया मुकर्रर किया था और इसको ये कमती किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, कमती तो नहीं, बढ़ाया भी जा सकता है। ये गवर्नमेंट फैसला करेगी, ये अवाम फैसला करेगी। उसके लिए बात ये है कि अब 25,000 जो हैं वो लोग हैं, वो उनका बजट हमने 20,000 का बनाया है। अब 20,000 के बजट को जस्टिफाई किया है कि वो किस तरह देगा, किस्त देगा, हेल्थ इंश्योरेंस की किस तरह किस्त देगा। वो 2,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त है, 2,000 रुपया उसकी मकान की किस्त है और 4,000 रुपया अब 2 बच्चों की फ़ीस, 2,000 रुपया फ़ी बच्चा है, जिसमें आला तरीन वो तालीम हासिल करेगा। बाकी रह गया 20,000 में से 12,000 में से ग्रॉसरी खरीदे, किताबें खरीदे, बिल दे। बिल भी जो है वो हमने 2 रुपये यूनिट बिजली जब कर दी तो बिल कहाँ गए। इसी तरह दूसरों पर रेट्स को भी स्लैश करेंगे और बिल जो है ये बर्डन नहीं रहेगा गरीब के ऊपर। हमारे हिसाब में 1500 से ज़्यादा बिजली का, 500 पानी का, 500 गैस का, इससे ज़्यादा बिल कोई ले ही नहीं सकेगा, कोई देगा ही नहीं। ना हमने लेना है तो ना हमने किसी को रिकमेंड करना है। लिहाजा ये 2-2.5 हज़ार रुपया डाल के बाकी सारे पैसे चाहे आप जिस तरह मर्जी जो मर्जी खरीदें, खाएं पिएं, और बच्चों के कपड़े खरीदें, किताबें खरीदें, उनको सैरें करवाएं। लोगों के पास पैसा होगा वो खर्चेंगे तो फिर ही परचेज वाले परचेज करेंगे, और परचेज करेंगे तो 20% पे करेंगे। और आपको पता होगा कि 20,000 का बजट बनाया, 25,000 सैलरी दी, 5,000 का कुशन रखा कि वो भी गरीब आदमी जो है वो उसको हम रिलीफ दें ताकि वो भी परचेज टैक्स आसानी से उसमें से अदा कर सके, उसे पता ही ना चले। खैर, ये तो हो गया पिछला किस्सा। अब आज जो है मैं आपको इंसाफ के बारे में
آمدن آپ کی ہو گئی. اب دوسرا میجر چیز جو ہے نا، ایک پیسے نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، پیسوں کے انبار لگا دیں، سونے کے ڈھیر، یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں، ہماری زمینیں سونے کی بن جائیں. یاد رکھیں جب اگر اس میں انصاف ملک میں نہیں ہوگا تو وہ اتنا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. انصاف دوسرا میجر سیکٹر. تو آج کا سبجیکٹ میرا جو میں نے آپ کو کلیئر کرنا ہے، جو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، جس پہ آپ کو یس کرنا ہے، وہ انصاف کا سسٹم. اچھا، انصاف کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے آبادی کو 15 سے 20 ہزار کے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. یعنی کہ 10,000 حصے بن جائیں گے سارے پاکستان میں. اس میں دریا بھی، پہاڑ بھی، ڈیزرٹ بھی، اس میں سمندر بھی، جو چیزیں ہیں نا اس حصے میں شامل ہوں گی. اور یہ تقریباً 10,000 حصے ہوں گے. ان کا 1 سے لے کے 10,000 تک نمبر ہوگا. اور ہر حصے میں اب جب حصے بن جائیں گے، یہ ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ فرسٹ کلاس نقشے، چھوٹے نقشے ہیں، ان کا بنانا کوئی مشکل نہیں، کوئی اتنی ٹیکنیکل ہونی چاہیے. بس صرف سروے آف پاکستان کے نقشے کو، اس حصے کو ٹریس کر کے، اس کو بڑا کر کے، کلر شیڈر جیسے کرنے ہیں کر کے نقشے تیار کرنے ہیں. اور 2-4-10 دن میں نقشے تیار کر لیں گے. ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اس علاقے کے جو بھی لگتا ہوگا اس سیکٹر. اب خیال رہے لاہور میں 400 سیکٹر ہوں گے، اسے کو ہم سیکٹر کہیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم نے انصاف کا سسٹم دیا کہ ہر سیکٹر میں ہم ایک پرائیویٹ کمرشل آفس بنائیں گے اور ہر سیکٹر میں ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت بنائیں گے. اس کا نہ کسی سیاست سے تعلق ہوگا، نہ کسی گورنمنٹ سے تعلق ہوگا. اسلامی نظام، اصل قاضی، عوام کے بزرگ جو ہے ہر چیز کو مانیٹر کریں گے. اس علاقے کے، اس سیکٹر کے جو وہاں سے 10-10, 15-15, 20-20 سال کے رہنے والے ہیں. ایک بزرگ کہے جی میں سیٹل ہوا اس سیکٹر میں تو مجھے بھی دینا، کسی کے اپنا نہیں تو سلیکٹ کرنے والے کوئی اور ہی ہوں گے. جب وہ سلیکٹ ہو جائیں گے، ان کا سٹاف سیکٹر، وہ آفس کے سٹاف نے علاقے کا سارا اپنے حصے کا سیکٹر کی انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے. انفارمیشن اکٹھے کرنے کے بعد اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. اس کے بعد اپلیکیشن آئے گی، اسی بھی دن انویسٹیگیشن کر کے اور اپنی فیس چارج کر کے عدالت کو بھیج دے گا. عدالت میں 5 پیڈ جج، پرائیویٹ، ضروری نہیں کہ LLB ہوں یا ایم اے پاس ہوں یا BA پاس ہوں، اور ان کو پبلک مقرر کرے گی، گورنمنٹ کی مقرر کردہ تنخواہ پہ. 5 جج قاضی بیٹھ کے اس علاقے کے فیصلے کو صبح 9 بجے سے 5 بجے تک اس کا فیصلہ کر دیں گے لکھ کے، اور اجازت دے دیں گے کہ بھی ہاں اس کو اپیل کی اجازت ہے یا نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جج جو ہے فیصلہ کر دیں گے. پھر وہ اس میں 2 اپیلوں کی اجازت ہوگی. کیس اگر کوئی اس قابل ہے کہ اس کی اپیل ہونی چاہیے، وہ بولتا ہے، وہ عدالت ہی، جج ہی کہیں گے کہ ہاں اگر یہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو کر لے. تو اگر کسی نے تھوڑی سی لڑائی کا کیس کیا ہوا ہے تو اس کی بھی اپیل، تو نہ کوئی سٹے آرڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی کچھ نہیں. آج قصہ ہوا ہے، آج ہی فیصلہ، آج ہی سزا، اور چلو اگر قید میں جانا ہے تو شام تک قید میں چلے گئے. تو بھاگ گیا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آخر اس کے اوپر یہ چھڑی رہے گی کہ اس کو سزا ہو گئی بھی ہے، اب اس کو سزا ہی بھگتنی ہے، کوئی اپیل نہیں کر سکے گا. بھگوڑوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی صفائی بعد میں اس بیس پہ پیش کریں کہ جی میں تو تھا ہی نہیں. بھئی تو یہاں پہ قتل کر کے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا کر کے، گولیاں چلا کے بھاگ کہاں گیا تھا؟ خود ہی تو بھاگا ہے. اب کہے جی مجھے نہیں پتا کوئی کیس چل رہا ہے. پتہ ہے یا نہیں پتا ہے؟ باہر علاقے میں ڈھنڈورا پھیر دیتے ہیں تاکہ اس کو انفارمیشن ہو جائے. اب انصاف اس طرح ہوگا، اور اس کے کوئی جب اگر اپیل کرے گا نا تو وہاں پہ والنٹیئر، رات کو 5 بجے سے 9 بجے تک والنٹیئر جج، وہ بھی اس علاقے کے بزرگ ان کو اپروو کریں گے. ہر کوئی نہیں کہے گا جی میں والنٹیئر بنتا ہوں، نہیں. اس کو بیٹھ کے وہ شام کو وہ بھی کہہ دیں گے، فیصلہ کر دیں گے جی ٹھیک ہے یہ فیصلہ. وہ بھی متفقہ 5، صبح والے بھی متفقہ 5 اور شام والے بھی متفقہ. اگر دونوں کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اپیل میں بھی ہے ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اجازت ہوگی کہ ایک اور اپیل کر سکتا ہے. وہ اگر اپیل کرے گا تو پھر یہ DB بیٹھ جائے گی،
5 जज पक्के और 5 जज वॉलंटियर, उसी दिन बैठ के तो जमहूरी निज़ाम के तहत फैसला कर देगी। उसमें ये नहीं होगा कि सारे जज 10 के 10 कहें हाँ, ना ना ना, उनमें जितने अगर 6 कहते हैं कि ठीक है, 4 कहते हैं ठीक नहीं है, तो 6 का फैसला हो गया। 5-5 आ गए तो टाई हो गई तो टॉस कर लेना, ये कोई और सिस्टम बना लेना, ठीक है। इस तरह इंसाफ का सिस्टम जो है आसानी से लागू कर दिया जाएगा। अब मैं थोड़ी सी इसको जब इंसाफ का सिस्टम लागू हो गया तो हमने आज असल में अगला सब्जेक्ट जो साथ हमने शामिल करना है वो प्यारा घर, हर आदमी का घर। इंसाफ अगर हो गया कायम और आमदन इतनी हो गई, फिर पहली चीज़ इंसान को घर, तो घर से पहले ज़मीन, एक ज़मीन के ऊपर मैं 1-8 मिनट आपसे लेके फिर आकर सीधा मैं घरों पे आ जाऊंगा। पहले आमदन हो गई, फिर इंसाफ हो गया। इंसाफ के बाद अब हमने घर बनाना है, तो उससे पहले अगर ज़मीन का सब्जेक्ट डिस्कस ना किया तो बात समझ नहीं आई। तो हम ज़मीन के लिए एक पॉलिसी दे रहे हैं, उसमें ये है, ये आप नक्शे देख रहे हैं ना, 2, एक लाहौर का नक्शा देख रहे हैं, एक आप फैसलाबाद का नक्शा ये देख रहे हैं। इसके चारों गिर्द गिर्द हमने एक सर्कल लगाया हुआ है। लाहौर का सर्कल देखें ना, इसमें आपको दरिया भी नज़र आ रहा है, रिवर रावी भी, नहर भी नज़र आ रही है, शहर लाहौर भी नज़र आ रहा है। तो जितनी ज़मीन इस सेक्टर में आ गई, इस सर्कल में आ गई, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी और गवर्नमेंट उसके मुतबादल उसको उससे अच्छी ज़रखेज़ पानी वाली ज़मीन खरीद के देगी अगर उसके पास नहीं हो। और फर्ज करो किसी के पास एक मुरब्बा इसमें आ गया है, ये 2 मुरब्बे आ गए, ये 10 मुरब्बे आ गए, उसको उतनी ही ज़मीन उसके साथ गवर्नमेंट खरीद के देगी फौरी तौर पे और इसके अंदर वाली ज़मीन को काबू कर लेगी। इसी तरह फैसलाबाद में आप देख रहे हैं, उसमें भी सर्कल लगा हुआ है और जो शहर है वो घंटा का वो आपको नज़र आ रहा है दरमियान में, और उसके गिर्द जो दायरा है वो जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो कुछ शो हुई है कलर्ड में। बाकी सारी जगह पे जो ज़मीन गवर्नमेंट के पास जाएगी और गवर्नमेंट उसके लिए हमने अब देखिए 30 खरब रुपए घरों के लिए रखा है। 30 खरब रुपए थोड़े नहीं होते, और भी रखे जा सकते हैं ताकि वो ज़मीनें खरीद के उनको साइड पे करें, और इस तरह ज़मीन की कीमत बहुत कम होती जाएगी। 16 गुना कम होगी ज़मीन की कीमत इस सारे सिस्टम में। मेरी बड़ी रिसर्च है, इस पे बहुत सोच विचार किया है कितनी कम होगी। पहले जो 10,000 की ज़मीन लेके ऊपर 40,000 लगाते थे तो घर बन जाता, अब 40,000 की ज़मीन लेते हैं तो 10,000 नहीं लगाते, वो सिलसिला उल्टा हो गया। तो 4 गुना अब है, फिर 4 से 4 16 गुना ज़मीन की कीमत कम हो जाएगी मेरे सिस्टम से। लेकिन ये बात की बात है, पहले तो कल से हम घर तो बनाने शुरू करेंगे ना, और इसमें किसी का हक नहीं मारेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट उसको किसी और तरीके से फायदा पहुंचाना चाहती है तो पहुंचा सकेगी, अगर उसे पैसे ही मांगेगा तो पैसे भी दे देगी, बट दैट इज द लास्ट पॉइंट। इस तरह हार्दिक को नहीं कहा जी मुझे पैसे दे दो और इतने पैसे दे दो, ना ना, हमने तो कीमतें कट डाउन करनी है। ये जमीन वह चीज है दुनिया में जिसकी मलकियत अल्लाह की है। तो मैं कोई बड़ा नहीं बोल रहा अल्लाह के खिलाफ, तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने ये बनाए थे, चांद तारे जमीन कहा था बन जाओ तो बन गए। अल्लाह ने दी लोगों को, रहो खाओ पियो, यहाँ पे यहाँ से उगाओ खाओ पियो, लेकिन इसको मेरे महबूब की उम्मत को इतनी महंगी ना कर दो कि उनके सर के ऊपर उनका छत भी ना रहे। ये इजाजत अल्लाह नहीं दे, लिहाजा ये आपके हुकूक में नहीं है। आपसे जमीन लेंगे, आपको उसके बादल दे देंगे, अच्छी एक जगह फर्स्ट क्लास, ठीक हो गया जी। अब ये तो जमीन की पॉलिसी आपने समझ ली। अब हम इसके बाद आते हैं अपना घर। घर जो है इस वक्त 3 रुकावटें हैं घर बनाने में। एक है कि जमीन महंगी है और गवर्नमेंट इसके लिए जमीन फ्री दे दे, सो जमीन का मसला हल हो गया। उसके बाद जो है सूद की शरह, कोई कर्जा लाया कि अगर ज़ाहिर है किसी को किस्त पे देना है ना घर बना के गरीब आदमी को, तो वो तो लोन ही होता है ना फिर उसके। लेकिन हमने जब लोन ही सिफर कर दिया, इंटरेस्ट ही सिफर कर दिया, तो ज्यादा फिर वही पैसे जितने की बेच रहे हैं उसी के हिस्से करके आपको जितने सालों में वो अदा हो जाएगी। अब आगे आ जाता है बिल्डिंग मटीरियल। आपने देखा होगा कि हमारे आमदन का जो सिस्टम ला रहे हैं उसमें कीमतें आधी हो जाएंगी, आधी प्राइस पे आ जाएंगी। आपको मैं अपने पहले इसमें सेशन में
بڑی واضح طریقے سے یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ قیمتیں آدھی ہو جائیں گی بلڈنگ مٹیریل کی اور ساری ہر چیز کی، اور سود ختم ہوگا تو پھر وہ بھی آسان ہوگا، زمین بھی سستی ہو جائے گی۔ اب آپ یہ نقشے دیکھ رہے ہیں گھر کے، ایک تو یہ نقشہ جو ہے یہ گراؤنڈ فلور کا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے 10 فٹ جگہ چھوڑی ہے جہاں آپ سارا سال سبزیاں لگائیں کھائیں، اور پیچھے آگے 15-16 فٹ جگہ چھوڑی ہے جہاں پہ آپ اپنی 2 مرسڈیز لا کے کھڑی کر لیں۔ میرا مطلب ہے بڑی گاڑی ہے، جو بھی کریں اس پہ آپ بنا کچھ نہیں سکیں گے۔ اب یہ ایک نقشہ آپ نے اس کا ایلیویشن کا بھی دیکھ لیں، اس طرح کا گھر آپ کا نظر آئے گا۔ یہ 5 مرلے زمین ہے، 23 فٹ چوڑی اور 49 فیٹ لمبائی میں، پورے 5 مرلے بنتی ہیں۔ اس پر ہم نے یہ گھر پہلے گراؤنڈ فلور پہ جو ہے انٹری ہے، اور سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں، نیچے سارا ہال جو ہے وہاں پہ وہ ڈائننگ ہے، اور ساتھ سامنے والی نکڑ میں لیفٹ پہ باورچی خانہ ہے۔ جتنے مرضی مہمان آ جائے محمدی بسترے لگاؤ اور سو جاؤ۔ اس طرح اوپر سیڑھیاں چڑھ کے 3 بیڈ روم ہوں گے اور ساتھ 2 باتھ، سیڑھیوں کے نیچے بھی آدھا باتھ ہوگا۔ یہ سارا گھر جو ہے 23 فٹ جگہ پہ بنتے گا ڈبل سٹوری۔ اب آپ 23 فٹ کا ایک کمرہ ہوتا ہے تو کیا اس میں کوئی 1.5 کروڑ لگتا ہے؟ اس وقت ڈیفینس میں 5 مرلے کا گھر 1.5 کروڑ کا مل رہا ہے، غریب کہاں سے خریدے گا؟ اس سے چھوٹا کیا وہ کوئی نالے کے اندر جگہ بیٹھے گا، پائپ کے اندر زندگی گزارے گا، وہ اس کو گھر دینا ہے؟ تو بس تقویٰ۔ تو اس لیے وہ جب گھر یہ 5 مرلے کا بنے گا تو اس پہ میں نے قیمت کیلکولیٹ کی ہے، وہ 7 لاکھ کا بنے گا۔ اس میں سروسز چاروں طرف جو گھر کے ہیں، پانی، سیور، گیس، بجلی سب شامل ہیں، لاکھ روپے کی وہ، باقی 7 لاکھ ٹوٹل ہوتے ہیں، 6 لاکھ دوسری۔ اب اس میں سے ڈاؤن پیمنٹ جو ہے نا غریب آدمی کو 1 لاکھ روپے کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ عدالت میں جائے گا، کہا جی میں اتنا غریب ہوں، میں تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے گھر تو لینا ہے نا، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو میں کہاں سے دوں؟ میں تو صبح مانگتا ہوں اور کھاتا ہوں، بچے بھی میرے اسی طرح، نہ ان کے کپڑا ہے تن پہ، نہ پیروں میں جوتی ہے، نہ کسی اسکول میں جاتے ہیں، تو اس کو پھر ڈگری ملے گی کہ ہاں اس کی 1 لاکھ کی پیمنٹ گورنمنٹ دے دے، باقی 2 لاکھ روپیہ مہینہ 2,000 روپیہ مہینہ وہ دیتا رہے گا، اور وہ گھر اس کا آہستہ آہستہ اپنا ہو جائے گا۔ اب اس کی تنخواہ جو ہے 25,000 بنا دی ہے ہم نے، تو 25,000 میں سے 2,000 وہ قسط دے گا، 2,000 وہ ہیلتھ انشورنس کی دے گا، باقی وہ 2,000 انشورنس کا، 2,000 روپیہ اس کی قسط مکان کا، اور 4,000 اس کی بچوں کی فیس کا اسکول کا، 2,000 روپیہ فی بچہ۔ بہت اعلیٰ اسکول ہوگا، ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ میرا بچہ اس سیکٹر والے اسکول میں داخل ہو۔ اس طرح اس وقت ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ HSN کالج میں داخل ہو جائے۔ ہر آدمی کی ہم نے دیکھا ہے جس کو بات کرنے نہیں آتی وہ HSN کالج کی بات کر رہا ہے، ہوتا ہے وہاں پہ، نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ہر ایک کو ایکول قسم کے حقوق ہونے چاہیے، اپنے علاقے میں ایسی تعلیم ہو جو HSN کالج سے تو بہتر ہوگی 100%۔ لہذا ہم نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 7 لاکھ روپیہ کا 2,000 روپے مہینے کی قسط پہ آپ کو تنخواہ لگے گی، تو فوراً آپ آ کے کہیں جی مجھے گھر دو، اور گھر ملے گا آپ کو، آپ جہاں آپ کے آبائی ہیں، جہاں آپ پیدا ہو گئے۔ پاکستان میں ہر جگہ یہ 50 لاکھ گھر لاہور میں نہیں بن جانے، یہ میاں چنو میں بھی بننے ہیں، لنڈی کوتل میں بھی بننے ہیں، لیاری میں بھی بننے ہیں، ہر جگہ بننے ہیں، اور ایسی جگہ بننے گا جو اونچی ہوں گی، جہاں پہ واٹر گریڈ، بجلی کا گریڈ اور ڈرینیج چینل کے ساتھ ہو، 2 ہی کنڈیشنیں ہیں۔ تو یہ گھر کون بنائے گا؟ گورنمنٹ ایک ریٹ فکس کر دے گی کہ یہ گھر ہے، یہ ساری ڈیمینشنز ہیں، یہ شکل ہے، یہ ہے، اس کا کتنے لاکھ روپیہ لوگے بنانے میں اور کتنے عرصے میں بناؤ گے، تو وہ ریٹ دے گا۔ فرض کرو ہم نے تو اس کا باہر کی سروسز کا بھی سارا ساتھ دینا ہے نا، تو ہم تو اسے کہے اچھا وہ ریٹ دیتا ہے، فرض کرو ہم نے تو 7 لاکھ مقرر کر دیا ہے نا، 7 لاکھ کا وہ بنا کے دے، اور اس کو ہم قرضے کی صورت میں گورنمنٹ قسطیں دے گی، اور اگر کوئی بینک قرضہ نہیں دے گا ٹھیکیدار کو جو بنائے گا، تو وہ کیش گارنٹی دے گی بینک کو کہ یہ لو پیسے اور اس میں سے اسے دیتے رہو، واپس ہو تو ہمیں ریٹرن کر دینا بغیر کسی سود کے۔
اس سے اور بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ ٹھیکیدار بنائے گا، فرض کرو وہ کہتا ہے جی یہ 8 لاکھ کا ایک گھر بنے گا، سارے ٹھیکیدار 8 سے کم کوئی نہیں آتا، تو لہٰذا پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ اپنے پلے سے دے گی۔ گورنمنٹ نے اس میں ابھی تک کچھ نہیں لگایا، زمین اپنی ہوگی تو وہ بھی لوگوں کو دے دے گی، اور یہ 23 بائی 23 فٹ کا کتنے کا گھر بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک تو ٹاؤن ہاؤسز ہیں، ایک دیوار تو کامن ہے، تو کتنی اینٹیں لگ جائیں گی؟ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، کتنی اینٹیں، کتنا سیمنٹ، کتنی ریت، کتنا سریا، ہر چیز کی قیمت، لکڑی کی، ٹائلوں کی، سیڑھیوں کی، ہر چیز کی میں نے قیمت لگائی، تو 7 لاکھ کا گھر بنتا ہے آج کل کی پرائس، اور پرائسز جب آدھی ہو جائیں گی تو اور کم ہو جائے گا بہت زیادہ، تو پھر 7 لاکھ میں کیا 6 لاکھ میں لوگ بنا کے دیں گے۔ 7 لاکھ میں میں نے 25,000 روپیہ ٹھیکیدار کا فی گھر کا پروفٹ رکھا ہے۔ اگر ایک ٹھیکیدار 5,000 گھر بناتا ہے تو 12.5 کروڑ روپیہ اسے سال 2 سال میں منافع ہو سکتا ہے، اتنا پروفیٹیبل کام ہے یہ، تو اس لیے اس کی کامیابی کے 100% امید ہے۔ ہم نے اب شرط یہ گھر بنانے کی ایک ہی ہے کہ اونچی جگہ ہو، اس جگہ فرض کرو کہیں پہ 150 گھر بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں کا وہ آدمی رہنے والا ہے جو اس وقت فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اپنی بیوی بچوں کو لے کے، اسے وہاں پہ وہ اپلائی کرے گا، وہاں اسے نوکری ملے گی، وہاں اسے تعلیم اسکول بھی ملے گا، وہاں اس کو عدالت بھی ہوگی، وہاں ہر چیز اس کو وہاں پہ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس طرح غریب آدمی کا گھر بنے گا۔ ہم 50 لاکھ گھر، یہ کوئی کہتے ہیں نا یہ کون بنائے گا؟ ہر جگہ خود ہی بننے شروع ہو جانے ہیں، اور لون کے تحت بننے ہیں نا۔ اگر کوئی بینک لون نہیں دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کچھ پیسے تو پہلے لاکھ روپیہ فی ڈاؤن پیمنٹ سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سارے آدمی تو نہیں کہیں گے کہ جی میرے پاس میں پے نہیں کر سکتا، پے کرنے والے بھی ہیں لوگ۔ تو میں بات کرتا ہوں، کہتے ہیں جی میرے لیے 5 بک کر دو، یہ لو 5 لاکھ روپیہ۔ تو ایسے بھی ہیں جو کہ پے کر سکیں گے، اس سے کام شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ بینک قرضہ دیتا جائے گا تو وہ بنتے جائیں گے، اور ریکوری کر کے تو وہ سود 0 ہوگا، سود پہ کوئی نہیں۔ لہٰذا اس طرح غریب آدمی کو گھر ملے گا، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ خدا حافظ۔ ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے، میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے، یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے، اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے۔ پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے۔ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریے میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈ روم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی، عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔
کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا. ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا. رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا. ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا. ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی. 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا. محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا. محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے. بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی. وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں. ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ. حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی. 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی. 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے. ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے. یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی. جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں. آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی. اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. تبدیلی اسے کہتے ہیں. ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا.